اولیاء اللہ کی بہت سی قسمیں ہیں. ایک تو اولیاء اللہ کی سب سے آخری درجہ کس کا ہے بتاؤ؟ جو سب سے بڑا دنیا میں ولی اللہ ہوتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ ان کا نام اولیاء صدیقین ہے. اس کے بعد انبیاء ہے. لیکن اب نبوت کا دروازہ بند ہے. کوئی شخص کتنا ہی عبادت کر لے، نبوت کا دروازہ مقفل. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے پیغمبر آخری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ اولیاء صدیقین کا دروازہ کھلا ہوا ہے. دنیا سے تو ایک دن جانا ہے، کیوں نہ ہم اولیاء صدیقین سب سے بڑے ولی اللہ بن کر جائیں اللہ کے پاس. کیا کبھی پھر واپس ہی آنا ہے؟ جس چیز پر ہم مر رہے ہیں، جس چیز پر ہم مر رہے ہیں، یہ چیزیں ہم کو چھوڑ کر جانا ہے. یہاں تک کہ جن آنکھوں سے ہم عورتوں کو دیکھتے ہیں، کانوں سے گانا سنتے ہیں، زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، یہ اعضاء بھی ہمارے نہیں رہیں گے. سب خبر میں گل سڑ کے ختم ہو جائیں گے. ان کی ریل، ان کے نشانات گناہوں کے. قبرستان میں جا کر پوچھو، قبرستان میں جا کر پوچھو، اے خبر والو، تم نے کتنا وی سی آر، کتنا سینما اور کتنی عورتوں کو بری نظر سے دیکھا تھا، اور کیا کیا تم نے بدماشیاں کی تھیں؟ ذرا کچھ حرام لذت ہی بتا دو. حلال لذت ہم نہیں پوچھتے تم سے. تو کیا خبر سے آواز آئے گی؟ ان اعضاء کا پتہ بھی نہیں. شاعر کہتا ہے کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، معطر کفن تھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا، نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن. خبر کھول کر دیکھو، بڑے بڑے گنہگار لیٹے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو تمہارے وہ اعضاء جن سے تم حرام کام کیا کرتے تھے، ان اعضاء کے اندر کچھ لذت باقی ہے؟ تو خبر سے کیا آواز آئے گی؟ خاک ہے، خاک اور کچھ نہیں ہے، مٹی ہو گئے. لعنت رہ گئی اور اعضاء ختم ہو گئے. گناہوں کی لعنت رہ جاتی ہے لیکن اعضاء گناہ کرنے والے ختم ہو جاتے ہیں. نیکواں رفتن و سنت ہا بیمان. نیک بندے دنیا سے چلے گئے، ان کے نیک نامیوں کے چرچے رہتے ہیں، تذکرے رہتے ہیں، دوسروں کو ان سے ہدایت ہوتی ہے. وزلیما ظلم لعنت ہا بیمان. اور کمینے لوگ چلے آتے ہیں لیکن ان کی لعنتیں، ان کے کمینے پن اور ان کی ظلم اور لعنتیں ان کے چرچے ہوتے رہتے. اس لیے عقل اللہ نے دی ہے. گدھے، سور اور کتے انسان کے مقابلے میں نہیں ہیں. اگر وہ کچھ بھی کرتے رہیں، کتے اگر کچھ بھی کرتے رہیں، گدھے کچھ کی ضرورت کا تو کوئی حساب ہی نہیں.